ایک زمانہ تھا جب ہماری اس زمین کے اوپر ایک ایسا شہر بستا تھا جسے 1000 ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا تھا، اونچے اونچے ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا تھا، ارم کا شہر بھی کہا جاتا تھا، دی سٹی آف جائنٹس بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جس کی ترقی مثالی تھی، اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، یہاں کے لوگ جسمانی طاقت سے بھی مالا مال تھے اور قدرت نے ان کو دیگر مال و دولت کے خزانوں سے بھی بے حد نوازا تھا۔ آج کی ہماری اسپیشل ویڈیو میں میں آپ کو سیر کراؤں گا دی لاسٹ سٹی آف ارم کی۔ یہ دنیا کے چند گنے چنے شہروں میں سے ایک ہے جس کی نہ صرف مذاہب کے اندر بے حد خاص اہمیت ہے، ساتھ ہی انسانوں کی تاریخ میں بھی ہے۔ یہ ویڈیو بے حد مزیدار ہونے والی ہے اور اس کا فل مزہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ارم کا شہر بنیادی طور پر قوم عاد کا مسکن تھا۔ قوم عاد کا قد عام انسانوں کے قد کی نسبت کافی زیادہ بڑا تھا اور یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور قوم تھی۔ اب چونکہ یہ اونچے لمبے چوڑے تھے، مال و دولت کے ان کے پاس ذخائر تھے، لہٰذا یہ بلند و بالا مقامات پر رہنے کے عادی تھے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے شوقین تھے۔ انسانوں کی تاریخ میں عاد نام کی دو قومیں گزری ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے عاد اولا جبکہ دوسری کو کہا جاتا ہے عاد ارم۔ عاد اولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سام بن نوح کی اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقوں میں آباد تھے۔ ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ عاد اولا کے لوگوں نے اپنے درمیان موجود نبی کی بات نہیں مانی، لہٰذا ان کے اوپر آ گیا عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے بچے کچے لوگوں کو جو کہ ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے انہیں اپنے ساتھ لے کر حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ تمام لوگ احقاف کے علاقے میں آ کر بس گئے، یہاں پر ان لوگوں نے بے تحاشا ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قدرتی نعمتوں کے بھی منہ کھول دیے۔ یہی قوم آگے جا کر بنی عاد ارم۔ اسی جگہ کے اوپر ان لوگوں نے اپنا ایک شہر آباد کیا جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اور اسی شہر کا نام ہے ارم کا شہر، دی لاسٹ سٹی آف ارم۔ اس شہر کا ایک دوسرا نام بھی ہے جو کہ ہے ذات العماد یعنی کہ ستونوں کا شہر۔ عاد ارم کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایوریج ہائٹ 12 گز تھی۔ جسمانی طور پر یہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ پتھر تو چھوڑیں بڑی بڑی چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بتاتا ہوں کہ اس شہر کا اور اس شہر کے رہنے والوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ طاقت، وہ مرتبہ، وہ مال و دولت جو کہ اس نے عاد ارم کے لوگوں کو دیا وہ کسی بھی اور قوم کو نہیں دیا گیا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ عاد ارم کے باسی عمان، یمن اور عدن کے علاقوں میں بسا کرتے تھے۔ عاد ارم کے دو مین بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس طاقت اور عروج با کمال تھا۔ ایک کا نام تھا شدید جبکہ دوسرے کا نام تھا شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، شداد اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ شدید کے مرنے کے بعد ریاست کی بھاگ دوڑ آئی شداد کے ذمے۔ شداد جب بادشاہ بنا تو اس نے اپنے شہر کو ایک نیا ہی روپ دے دیا۔ ایک تو اس نے ارد گرد کے کئی علاقوں پر حملہ کر کے وہ تمام علاقے فتح کیے اور ان تمام علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ دوسرا شداد نے یہ کام کیا کہ اس کو کہیں سے یہ پتا چل گیا کہ مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ بھی ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر والے کی بنائی ہوئی ایک انتہائی خاص جگہ ہے اور یہ ان لوگوں کو سونپی جائے گی جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر نیک اور اچھے کام کیے ہوں گے۔ شداد کے کان میں جب جنت کی خبر پہنچی تو اس نے یہ سوچا کہ میرے پاس مال و دولت کے بھی ذخائر ہیں، طاقت بھی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے شہر کے اندر اپنی ایک جنت تعمیر کروں۔ شداد کا یہ پلان بن گیا کہ اوپر والے کی جنت کے جیسے دکھنے والی ایک اور جنت میں زمین کے اوپر تعمیر کروں گا یا بناؤں گا اور اس جنت میں لوگوں کو لا کر بساؤں گا۔ سب سے پہلے شداد کی اس جنت کو بنانے کے لیے خاص قسم کا علاقہ چنا گیا۔ یہ علاقہ چنا گیا عدن میں۔ اس علاقے میں بے تحاشا درخت تھے، ہر طرح کی ہریالی تھی اور ایک کھلا میدان تھا۔ اس میدان کے اندر اس جنت کو بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ سونے چاندی کے بنے ہوئے محل تعمیر کیے گئے، خوبصورت باغوں کو تعمیر کیا گیا، نہریں کھودی گئیں۔ مطلب آپ یوں سمجھیے کہ اس شہر کو ہر طریقے سے کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے جنت کا ریپلیکا بنایا
بنایا جائے۔ شداد نے اپنی اس جنت کی تیاری میں مال و دولت کو بھی پانی کی طرح خرچ کیا اور پھر ایک دن اس کی یہ جنت تیار ہو گئی۔ شداد کو جب یہ خبر ملی کہ اس کی بنائی ہوئی جنت تیار ہو گئی ہے تو وہ اسے دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ اوپر والے کی کرنی دیکھیں کہ شداد ابھی اپنی جنت میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اس کو موت نے آ دبوچا۔ وہ جنت جس کو بنانے کی اس کی شدید ترین خواہش تھی، جس جنت کو بنانے کے لیے اس نے روپیہ پیسہ ایسے خرچ کیا کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، وہ جنت جس کے بارے میں شداد کی نہ جانے کیا کیا خواہشات تھیں، کیا کیا سوچیں تھیں، شداد اپنی اس جنت کو دیکھے بغیر ہی مر گیا۔ مغربی دنیا کو عاد ارم کے بارے میں بتانے والے پہلے شخص کا نام تھا تومس۔ تومس ان صحراؤں میں ویسے تو اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا جو کہ اس کے ملک کی طرف سے، اس کی حکومت کی طرف سے اسے دی گئی تھی، لیکن چونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا عرب قبائلیوں کے بیچ میں تھا، لہٰذا عرب قبائل کی طرف سے اسے عاد ارم کی داستان سنائی گئی۔ تومس اس شہر سے اتنا زیادہ فیسینیٹ ہو گیا کہ اس نے اس شہر کو ڈھونڈنے کی بے تحاشا کوشش کی۔ تومس کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ عاد ارم اس وقت زمین کے اوپر موجود نہیں بلکہ یہ زمین کے نیچے کہیں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عاد ارم کے اوپر جب عذاب دوبارہ سے آیا تو یہ سارے کا سارا شہر صحرا کی ریت کے نیچے کہیں دب گیا۔ یہ شہر آج بھی عرب کی دنیا میں کہیں پر موجود تو ہے لیکن اس کے اوپر اتنی ریت پڑ چکی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تومس نے مغرب کی دنیا میں واپس جا کر فیلکس اریبیا کے نام سے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے اس شہر کا ذکر کیا۔ اس کتاب کو پڑھا ٹی ای لارنس نے، جسے آج کل کی دنیا لارنس آف اریبیا کے نام سے جانتی ہے۔ لارنس بھی اس شہر کے بارے میں پڑھ کر اس شہر سے بے تحاشا فیسینیٹ ہو گیا اور لارنس آف اریبیا نے بھی اس شہر کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کی۔ اس شہر کو ڈھونڈنے کے لیے کئی تصانیف لکھی گئیں، کئی نقشے بنائے گئے، لیکن آج کے دن تک انسان اس شہر کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ بات اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ عاد ارم کا یہ شہر، جس کو خزانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، ستونوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جس شہر کو آباد کرنے والے انسان ایسی اسپیشی کے تھے کہ جیسی کوئی دوسری اسپیشی اوپر والے نے تخلیق ہی نہیں کی، وہ شہر آج بھی ہم انسانوں کے بیچ میں کہیں پر موجود ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا ذکر آپ کو تینوں بڑے ابراہمک ریلیجن، اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، ان تینوں میں ملے گا اور تاریخ کی کئی کتابوں میں بھی آپ کو اس شہر کا ذکر ضرور ملے گا۔ اور دوستو، اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، وائس اوور کیسا لگا، مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی